السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ تو میرے دین کی اصلاح فرما۔ دین کیا ہے؟ وہ عصمت امری، وہ میرے سارے معاملات کی حفاظت ہے۔ تمام امور کی حفاظت وہ دین کی صورت میں ہوتی ہے۔ انسان کے تمام امور، تمام معاملات کی حفاظت وہ دین کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اور تو میری دنیا کی بھی اصلاح فرما، میری دنیا کو بھی سدھار دے، اسے ٹھیک کر دے، میری دنیا بگڑی ہوئی نہ رہے۔ وہ دنیا فیہا معاشی، جس میں میری روزی ہے، جس میں میرا کھانا پانی میں میری زندگی گزاری جاتی ہے، جس دنیا میں جس میں میری معاش ہے، اس دنیا کو بھی تو صلاح سے مالا مال فرما، اس دنیا کو بھی تو ٹھیک ٹھاک رکھ، اس دنیا کو بھی فساد سے محفوظ رکھ۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میری آخرت کو بھی تو درست رکھ، ٹھیک رکھ، اچھی رکھ۔ وہ آخرت جس میں مجھے لوٹ کے جانا ہے، اس میں میرا لوٹنا ہے، میرے لوٹنے کا مقام آخرت میں ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، میری زندگی کو میرے لیے ہر خیر کی زیادت بنا دے، ہر خیر میں بڑھتے رہنا، یہ میری زندگی کا شعار ہو جائے، میری زندگی کیا ہو جائے، زندگی کا ہر لمحہ خیر ہی خیر رہے۔ سبحان اللہ، ساری زندگی میں خیر بڑھتا رہے، بھلائی بڑھتی جائے۔ میری ساری زندگی میں خیر رہے یہ نہیں کہا گیا، میری ساری زندگی میں ہر وقت خیر بڑھتا رہے، بھلائی بڑھتی جائے۔ سبحان اللہ، ساری زندگی میں۔ سبحان اللہ، کیسی دعا ہے دیکھیں۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور موت کو میرے لیے ہر برائی سے چھٹکارا بنا دے، ہر شر سے چھڑانے والی رہے میری موت۔ میں مروں تو ہر شر سے میں باہر ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، خیر ہی خیر رہے، یعنی دنیا میں جیوں تو بھی خیر ہی خیر رہے، مروں تو بھی خیر ہی خیر رہے۔ کیسی دعا ہے دیکھیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس دعا کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دعا کے برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ تو میرے دین کی اصلاح فرما۔ اصلاح کہتے ہیں درست کرنے کو، میرے دین میں کوئی بگاڑ نہ رہے، میرے دین میں کوئی نقص نہ رہے۔ دنیا کا ذکر بعد ہے، پہلے دین کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر اس کے بعد ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کی صلاح، دونوں کی بھلائی وہ دین میں ہے، اس لیے دین کا ذکر پہلے ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، دنیا میں میری روزی ہے، آخرت میں میرے لوٹنے کا مقام ہے، دین میں میری حفاظت ہے، میرے امور کی حفاظت دین میں ہے نہیں فرمایا، دین ہی میرے امور کی حفاظت ہے، دین میں ہے نہیں کہا۔ دنیا میں میری روزی ہے، دنیا میری روزی ہے نہیں کہا، دنیا میری معاش ہے نہیں کہا، آخرت میری معاد ہے نہیں کہا، آخرت میں میرے لوٹنے کا ایک مقام ہے۔ آخرت میں ہم جائیں گے تو ساری آخرت ہمیں نہیں ملے گی، آخرت میں ہمارا ایک مقام ہوگا، یہاں ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کرے وہ اچھا مقام رہے، اللہ کرے وہ جنت فردوس رہے، ہمارے لیے لوٹنے کا مقام ہے وہ جنت فردوس ہو، ایک مقام ہے۔ تو آخرت میں میرے لوٹنے کا مقام ہے، دنیا میں میری معاش ہے، میری روزی ہے، اور دین میں میرے امور کی حفاظت ہے نہیں فرمایا، بلکہ دین ہی میرے تمام امور کی صلاح ہے، حفاظت ہے۔ کسی کو دین مل گیا اور اس کے دین میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو سمجھ لینا اس کے سارے امور کی حفاظت ہو گئی۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ تو میرے دین کی اصلاح فرما۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ سرکار تو خود روح دین ہیں، جان دین ہیں، اصل دین ہیں، دین آپ سے قائم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے اللہم اصلح لی دینی الذی، سرکار خود دین ہیں، سرکار دیندار بھی ہیں اور خود دین بھی ہیں، سرکار کی یہ شان بھی ہے وہ شان بھی ہے۔ یہ
ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ تو میرے دین کی اصلاح فرما۔ اس میں یہ تعلیم ہے، یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں ہم دین پر جو عمل کر رہے ہیں اس ہمارے عمل کرنے میں نقص ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کامل و مکمل دیندار ہیں، ہمیں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی مصلح کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی مرشد کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی کسی سدھارنے والے کی ضرورت نہیں، ہم سدھرے ہوئے ہیں، ہم دوسروں کو سدھاریں گے، ہمیں کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہ سمجھیں، ہمیں جو دین ملا ہے اس میں ہماری نسبت کی وجہ سے کئی خامیاں ہیں، کئی نقائص ہیں، نقص آ گیا ہے ہماری نسبت کی وجہ سے، تو اے اللہ تو میرے دین کو کامل و مکمل بنا دے، میرے دین کی اصلاح فرما دے، میرے دین میں میری نسبت کی وجہ سے نقائص آ گئے، نقص آ گیا ہے، اس نقص کو تو دور فرما دے، میرے دین کو کامل و اکمل بنا دے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، وہی میرے سارے امور کی حفاظت ہے۔ دین میں آپ جتنے کامل و اکمل بنیں گے، یاد رکھنا آپ کی سارے امور کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو دیندار رہتا ہے اس کے مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے جان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کی عزت کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کی اولاد کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے خاندان کی ہر چیز کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ سارے امور کی حفاظت دین ہے، اس دین کو تو پروردگار ہر بگاڑ سے محفوظ رکھ، ہر نقص سے محفوظ رکھ۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، میری دنیا کو پروردگار تو بگاڑ سے محفوظ رکھ، میری دنیا کی بھی اصلاح فرما، میری دنیا بری دنیا نہ رہے، میری دنیا صالح دنیا رہے، میری دنیا حرام دنیا نہ رہے۔ یعنی میری دنیا کی اصلاح فرما دے سے مراد میری روزی میں، میری معاش میں حرام کا دخل نہ رہے۔ کسی کی دنیا چل رہی ہے سود کے ذریعے، کسی کی دنیا چل رہی ہے زنا کے ذریعے، چوری کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، ایسا نہ ہو، میری دنیا میں حلال ہی حلال رہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، جس میں میرا کھانا پینا ہے وہ میری دنیا حرام سے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اگر ہماری دنیا کی اصلاح ہو جائے، دنیا کو اللہ سدھار دے، تو ہمارے پاس حرام مال نہیں آئے گا، ہم حرام مال کی طرف نہیں جائیں گے، ہم حرام نوالا نہیں کھائیں گے، ہم محفوظ رہیں گے۔ تو ہوگا کیا؟ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جب آدمی حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو حکم دیا کہ حلال روزی استعمال کرو، حلال کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے علماء نے مصطفیٰ سے بھی فرمایا کہ تم حلال کھاؤ۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ سفر کرتا ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے پکارتا رہتا ہے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، دعا کرتا رہتا ہے۔ حال اس کا کیا ہوتا ہے؟ دعا تو کرتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، پینا حرام ہوتا ہے، لباس حرام ہوتا ہے، یعنی حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام کپڑا پہنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے۔ اَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، حضور فرماتے ہیں ایسے بندے کی دعا کیوں کر قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی؟ تو معلوم ہوا دعا کو قبول کروانے والی چیز ہے رزق حلال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عزم مصمم کر لیں کہ ہم حلال ہی کھائیں گے، ہم حلال ہی کریں گے، ہم حرام سے محفوظ رہیں گے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ تو میرے دین کی اصلاح فرما دے، جو دین سارے میرے معاملات کی حفاظت ہے، عصمت ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، پروردگارا میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے۔ دنیا مل جائے یہ کافی نہیں، اچھی دنیا ملے، میری دنیا کی اصلاح فرما۔ تو معلوم ہوا خدا تبارک و تعالیٰ نے جس دنیا کی اصلاح فرمائی ہے وہ دنیا ہمیں ملے۔
اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، جس میں میری معاش ہے اس دنیا کی بھی تو اصلاح فرما دے، واصلح لی آخرتی، میرے لیے میری آخرت کو بھی سدھار دے۔ سبحان اللہ، کیا بات رہ گیا! یہ دعا قبول ہو جائے تو بندے کا دین بھی نقص سے پاک رہے گا، اس کا دین بھی کامل و اکمل رہے گا، اس کا دین بھی خدا ہی کے لیے رہے گا، اس کے دین میں اخلاص ہی اخلاص رہے گا۔ سبحان اللہ، اور اس کی دنیا حرام سے پاک رہے گی، اور یہ دعا قبول ہو جائے تو اس کی آخرت بھی ہر شر سے محفوظ رہے گی۔ جب وہ آخرت میں جائے گا تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی عتاب نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ سبحان اللہ، اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو دین بھی ہمارا نقائص سے پاک رہے گا، اور دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، واصلح لی آخرت التی فیہا معادی، جس میں مجھے لوٹ کے جانا ہے، اس آخرت کی بھی تو اصلاح فرما دے میرے لیے۔ واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، زندگی کو تو اے میرے مولا میرے لیے ہر خیر میں زیادت بنا دے، ہر خیر کی میں زیادت کا سبب بنا دے، زیادتی کا سبب بنا دے۔ میری ساری زندگی، جتنی بھی زندگی تو نے مجھے عطا کی ہے، چاہے میں جتنا بھی جیوں بھلائی بڑھتی جائے۔ سبحان اللہ، دیکھیے ذرا، کوئی بندہ 50 سال زندہ رہے اور اسے 50 سال میں خیر ہی خیر ملتا رہے، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا وَجَعَلِ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّي، زندگی کو میرے لیے خیر بنا دے، نہیں فرمایا زیادۃ لی فی کل خیر، ہر خیر بڑھتا جائے میری زندگی میں جب تک میں زندہ رہوں۔ سبحان اللہ، تو کیا مانا؟ علم صحیح خیر ہے، وہ بھی بڑھتا جائے گا۔ آپ جب تک زندہ رہیں گے علم بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ حفظ یہ کیا ہے؟ خیر ہے، یہ بھی بڑھتا جائے گا۔ عمل صالح یہ خیر ہے، یہ بڑھتا جائے گا۔ اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو عمل صالح بڑھتا جائے گا، تقوی بڑھتا جائے گا، آپ کی طہارت بڑھتی جائے گی، آپ کی شرافت بڑھتی جائے گی، آپ کی عزت بڑھتی جائے گی، آپ کی دولت بڑھتی جائے گی، آپ کی خوشیاں بڑھتی رہیں گی، آپ کی برکتیں بڑھتی رہیں گی۔ سبحان اللہ، وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، ہر خیر میں زیادت ہو جائے میری زندگی۔ سبحان اللہ، غور کیجئے کیا دعا سکھائی جا رہی ہے۔ ہر خیر میں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ خیر ہے۔ یہ خیر ایک حال ہی میں نہ رہے، بڑھتا جائے۔ یعنی آج آپ لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اتنا ہی خرچ کرتا نہیں رہوں میں، بلکہ آئندہ اور زیادہ کروں، اور زیادہ کروں۔ اب اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ خیر ہے، اتنا ہی نہ رہے، اور بڑھتا جائے۔ وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، ہر خیر میں زیادت ہو جائے میری زندگی۔ سبحان اللہ، خدا تعالیٰ کی یاد میں گم رہنا یہ خیر ہی خیر ہے، یہ اس خیر میں بھی بڑھتا جاؤں میں۔ خدا سے محبت کرنا یہ خیر ہی خیر ہے، اس خیر میں میں بڑھتا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہنا خیر ہے، اس خیر میں میں بڑھتا جاؤں جب تک میں زندہ رہوں۔ دیکھیے آپ غور کیجئے اس لفظ پر میرے آقا کے، وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ۔ اگر یہ دعا قبول ہو جائے، آپ کی ہر بھلائی آپ کے ساتھ رہے گی، اور وہ بھلائی بڑھتی رہے گی، کم نہیں ہوگی۔ سلب ہونا تو دور کی بات ہے، چلی جانا تو دور کی بات ہے، بھلائی بڑھتی رہے گی۔ کتنے لوگ ہیں کہ جب تک وہ ادھیڑ رہتے ہیں علم کے ساتھ رہتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا علم چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، بعد ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ نماز پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں خیرات کرتے رہتے ہیں، بعد ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ خیرات کو نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ہیں کہ وہ رکوع و سجود کرتے رہتے ہیں، بعد ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ رکوع و سجود نہیں کر سکتے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ دعا اگر قبول ہو جائے تو جو بھی خیر ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اور خیر کب بڑھتا ہے؟ خدا فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو تو میں ضرور زیادہ کروں گا۔ تو معلوم ہوا یہ دعا قبول ہو جائے تو آپ ہر لمحہ شکر کرتے رہیں گے۔ شکر کریں گے تو ہوگا کیا؟ خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو خدا تم سے راضی ہو جاتا ہے، خدا شکر کو پسند کر لیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے شیطان لعین کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بارگاہ سے دھتکارا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ اے خدا، میں تیرے بندوں کے پاس چاروں طرف سے آؤں گا،
لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں تیرے بندوں کے پاس آؤں گا سامنے سے پیچھے سے، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور ہوگا کیا میرے اس آنے کے نتیجے میں لا تجد اکثرہم شاکرین، اے خدا تو تیرے اکثر بندوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو معلوم ہوا چاروں طرف سے آ کر وہ شکر سے روکے گا، اور یہ دعا قبول ہو جائے تو ہم شکر کرتے رہیں گے، ہوگا کیا ہم جیتیں گے، شیطان ہارے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاة راحتا لی فی کل خیر۔ زندگی تو مجھے دے رہا ہے مولا، دے چکا ہے، دے رہا ہے، زندہ رکھے ہوئے ہے مولا، اس زندگی کو ہر خیر میں بڑھنا بنا دے، ہر خیر میں برکت بنا دے، ہر خیر میں زیادتی ہو جائے، ہر خیر بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے۔ اس رمضان میں نے اتنے ختم قرآن کیے ہیں، اور آئندہ اور زیادہ ہو، یہ 10 بار ختم قرآن میں نے کیا ہے اس سال، تو آئندہ سال ایسا نہ ہو کہ 8 مرتبہ ختم کروں یا 10 مرتبہ 20 بار ختم کروں قرآن شریف، کثرت ہو جائے ہر خیر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں ملی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمیں ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملی ہے، یہ خیر ہے۔ اے اللہ وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، ہر خیر میں زیادت ہو جائے میری زندگی۔ پھر موت آنی ہی ہے نا، موت تو یقینی ہے، تو کیا کر دے موت کو، وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، ہر شر سے بچانے والی چیز ہو جائے میرے لیے موت۔ سبحان اللہ، شر سے مجھے چھٹکارا ملے موت کی وجہ سے۔ شر کیا ہے؟ ہم خود شر ہیں، اور حقیقت میں خیر اللہ ہے۔ میری موت کیا ہو جائے، تیرے وصل کا سبب بن جائے، تیرے قرب خاص کا سبب بن جائے، تیرے جلوے کا سبب بن جائے۔ میں مجھے دیکھ رہا ہوں، موت آئے تو یہ ہو جائے کہ میں مجھے نظر نہ آؤں، تو مجھے نظر آئے۔ بہت سے ہیں ہنستے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، تماشا کرتے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، موت آتی ہے تو ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ موت آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، عذاب کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قہر ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ ہوتا کیا ہے، وہ ہنسی، وہ خوشیاں سب کافور ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہ ہو، مجھے پریشانیاں ہیں، غم ہیں، فکر ہے، دکھ ہے، دنیا کی مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے میں محروم ہوں، حضور کو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ حضور کو نہ دیکھنا میرے لیے ایک شر ہے، ہر شر سے چھٹکارا ہو جائے میرے لیے میری موت۔ یہ دعا قبول ہو جائے تو ہوگا کیا، یہ دعا کرنے والے کا دین نقص سے پاک رہے گا، اس کے دین میں کوئی خرابی نہیں رہے گی، اور اس کے عقائد میں کوئی خرابی نہیں رہے گی، اس کے اعمال میں کوئی خرابی نہیں رہے گی، اس کے علم میں کوئی خرابی نہیں رہے گی، اس کا عمل صحیح رہے گا، اور اس کی سوچ صحیح رہے گی، اس کا قول، اس کے اخلاق سب صحیح رہیں گے، اس کا دین، اس کے دین کے خدا تعالیٰ اصلاح کر دے تو دیکھیے کس شان کا بندہ ہو جائے گا۔ اور یہ دعا قبول ہو جائے تو دنیا اس کی حرام سے، گناہ سے، برائیوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے بچ کر رہیں گے، اور اس کی روزی روٹی حلال ہی رہے گی۔ اور یہ دعا قبول ہو جائے تو اس کی آخرت بھی جو ہے ہر شر سے محفوظ رہے گی، وہاں پہنچے گا تو دیکھے گا خیر ہی خیر ہے، کوئی جھڑکی نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، سبحان اللہ، خدا راضی ہے، ملائکہ سلام کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر آخرت کی اصلاح ہو جائے، ہماری آخرت کو اللہ تعالیٰ سنوار دے تو ہوگا کہ اب ملائکہ کرام منکر نکیر آئیں گے تو مسکرا کر دیکھیں گے، قبر کے سوالوں کا جواب آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ دعا حضور کی طرف سے سکھائی گئی ہے، اور خدا تو بندے کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، کریم مولا ہے، یہ حضور کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اور ایسی دعا ہے، حضور کی ہر دعا عظیم ترین ہوتی ہے، ایسی دعا ہے، بس ہمیں دعا کرنی ہے، دعا کریں گے تو دیکھیے کیا حاصل ہو رہا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور اے مولا میرے لیے میری آخرت کی اصلاح فرما دے، میری آخرت کو سدھار دے، میری آخرت میں کوئی بگاڑ نہ رہے۔ قبر میں جا رہا ہے تو آخرت شروع ہو گئی، موت آ گئی تو آخرت شروع ہو گئی۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر میں کوئی بگاڑ نہیں، کوئی عذاب نہیں ہے،
کوئی ہولناکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کس شان کی دعا ہے، دیکھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے کرنے کی توفیق دے اور اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ مولا جو بھی خیر ہے وہ بڑھتا جائے میری زندگی میں، میری زندگی کو ہر خیر کی زیادتی کا سبب بنا دے۔ سبحان اللہ۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور موت کو ہر مصیبت سے، ہر شر سے مجھے چھڑانے والی بنا دے۔ جب مرنا ہی ہے مجھے، بہت سے لوگوں کی موت کیسی ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں اکثروا ذکر حاذم اللذات الموت۔ جامع ترمذی میں، دیگر کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو۔ تو معلوم ہوا اکثر لوگوں پر جو موت طاری ہوتی ہے وہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت ہوتی ہے، اور اس غلام مصطفیٰ پر جو موت طاری ہوتی ہے وہ شر سے چھڑانے والی موت ہوتی ہے۔ اسی لیے احادیث میں آیا، سرکار فرماتے ہیں تحفۃ المومن الموت، موت جو ہے مومن کامل کے لیے تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ سے مالا مال فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہمارا اللہ اس کے رسول پر ایمان کامل و اکمل رہے، اور ہم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار رہیں، اللہ اس کا رسول ہم سے راضی رہے اور ہمارا دم نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس دعا کے کرنے کی توفیق دے، اور اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما کے ہمیں سعادت دارین سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔